کربلا شریف میں بڑی عظیم ہستیوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، اور ایک شخصیت جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے بڑے جلیل القدر بزرگوں کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، اور برسوں وہ غم اپنے دل میں بسائے رکھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال بھی محرم شریف کے آخری عشرہ میں ہے، آخری عشرہ میں۔ ساری زندگی کسی نے آپ کے چہرے پر تبسم نہیں دیکھا، آپ کبھی ہنسے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ ہمیشہ بڑے چپ چاپ اور گمسم رہتے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، اس کے ہجر میں وہ کتنا روئے تھے کہ روتے روتے ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا، برسوں وہ روئے اور ان کی بینائی زائل ہو گئی، اور میں نے اپنے خاندان کے 14 افراد کو میدان کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، ان کو کفن نہیں دے سکے ہم نے ان کے وجود پر سر نہیں دیکھے، کس طرح ہم وہاں سے نکلے، اتنا کچھ دیکھ کے پھر میں کس بات پر ہنسوں، میرے پاس کیا رہ گیا ہے۔ یوں کہہ لیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، عزت و احترام کے ساتھ جام شہادت پی کر چلے گئے، اور امام زین العابدین برسوں اس غم کو لے کر، اتنے بڑے غم کو لے کر کیسے جیے۔ اللہ کریم بڑے لوگوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں مسجد میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی ایک کونے میں۔ اس کمرے میں آگ لگ گئی، پرانا دور تھا، کوئی آگ بجھانے کی صورت بھی کوئی نہیں تھی۔ آگ بڑھتی گئی، دھواں، آگ کے شعلے، سامان جلنے لگا، حتیٰ کہ چھت جلنے لگی، لنٹر تو تھے نہیں، کانے اور لکڑی کے پھٹے، اسی طرح چھت بھی جلنے لگی، اور آپ ایک کونے میں بڑے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی کمرے کے اندر، اسی کمرے میں ایک کونے میں بڑے سکون، بڑے اطمینان کے ساتھ، بالکل بے خبر کہ کیا ہو رہا۔ قیام بھی بڑا طویل، رکوع بھی بڑا طویل، سجدہ بھی بڑا طویل، اور سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح عبادت کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو کم از کم اتنے شوق سے ضرور عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھیں اور پھر توجہ ادھر ادھر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑی دیر کے بعد سلام پھیرا، دیکھا
محسوس کیا دھواں ہے، شور ہے، پوچھا یہ شور کیسا ہے، یہ دھواں کیسا ہے، یہ بے چینی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آگ لگ گئی تھی اور قابو میں نہیں آ رہی تھی، ہم نے اس کو بجھانے کے لیے بہت کچھ کیا اور آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے قریب پہنچ گئی۔ ہم آپ کو بچانے کے لیے کہیں آپ کو آگ نہ چھو جائے، ہم آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ میسر ہوا پانی بھی ڈالا، آگ کو بجھانے کے لیے ہر کوشش کی۔ فرمایا تم مجھے اس آگ سے بچانے کی فکر میں تھے، میں آخرت کی آگ سے بچنے کی فکر میں تھا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، یہ ان کا خوف ہے، ان پر اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی میں وہ کتنا ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی ہم میں آج ہے اتنی خشیت کے ساتھ نماز پڑھنے والا؟ قطعاً ان میں کوئی تکبر کوئی نہیں کہ میں بہت بڑے خاندان کا بندہ ہوں، ہم تو بڑے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ سچی بات یہ ہے جتنا کسی کو اللہ کا قرب ملتا ہے اس پر اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوتا ہے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر روز 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ کتنی؟ 1000 رکعت، یوں کہہ لیں دن بھی اسی طرح گزر جاتا، رات بھی اسی طرح گزر جاتی۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اور دین ان پاک لوگوں کے کردار سے ہمیں نظر آتا ہے جنہوں نے دین سے پیار کیا، جنہوں نے دین سے محبت کی، جن کے آباء و اجداد نے نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی اور تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ اگر پیر طریقت کہا جا سکتا ہے تو انہیں کہا جا سکتا ہے، عالم شریعت کہا جا سکتا ہے تو انہیں کہا جا سکتا ہے۔ گجرے بھی، کڑے بھی، گھنگرو بھی، ٹلیاں بھی اور سوٹے بھی اور بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب نفس کی غلامی ہے۔ شریعت معلوم کرنی ہے تو امام زین العابدین سے معلوم کرو۔ لوگ کسی چور کو، کسی ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے، وہ دیوار پھلانگ کے آپ کے صحن میں حضرت خدا کے لیے مجھے بچا لیں، آپ نے فوراً اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ لوگ آئے، دستک دی، حضرت ہمیں خدشہ ہے کہ ایک چور آپ کے گھر میں آیا ہے۔ فرمایا نہیں، چور تو کوئی نہیں آیا، میرا ایک مہمان ہے، بس ایک مہمان ہے میرا، اور تو کوئی نہیں۔ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ آپ اس کے لیے کھانا لائے، پانی لائے، وہ آپ کو مسلسل تک رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اور پھر اس نے کھانا کھا کے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا۔ جب مصطفیٰ کریم کے خاندان کے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی تو بھی آگ لگا رہا تھا، تو بھی وہاں لوٹ مار کر رہا تھا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ حضور پھر یہ میرے ساتھ اس قدر شفقت محبت، فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔